تنگڑ بنانے والا، کانوں میں حی علی الصلاۃ سننے کے باوجود اپنے کاروبار میں مصروف رہنے والا، مال ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنے والا، یہ مجرم، اللہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے مقرنین فی الاصفاد، اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، سرابیلہم من قطران، اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، برود، وتغشا وجوہہم النار، اس کے چہرے کو آگ نے لپیٹ لیا ہوگا۔ اے اللہ یہ ظلم تو نہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت۔ الفاظوں کا چناؤ دیکھیں، اللہ نے یہاں کافر مسلم کی تفریق ہی نہیں کی، اللہ نے کہا کل نفس، ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے، ما کسبت، جڑ کرتوت دنیا چکیتے جو اعمال دنیا میں کی ہے، ان اللہ سریع الحساب کہہ کر اللہ نے کہہ دیا لگے رہو، اپنی مستیوں میں مست ہو جاؤ، اپنی مدہوشیوں میں مدہوش ہو جاؤ۔ اللہ ابھی خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے الذین اتخذوا دینکم لعبا ولہوا، تم نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھ لیا، تم نے اللہ کے احکامات کو معمولی سمجھ لیا، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں، اپنی مصروفیات کو ترجیح دی، نماز کی طرف نہ آئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، بس آج قیامت کے دن ہم بھی تجھے بلا دیتے ہیں کما رسولک یومہم ھذا، جیسا کہ تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا۔ پھر اللہ جب ہمیں بھول جائے گا نا، پھر اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا سکے، کہ دنیا میں ہم نے اپنے ذہن بنائے ہیں مجھے فلاں چھڑا لے گا، مجھے فلاں چھڑا لے گا، کس سے دے پلے ککھ نہیں، اس دن اپنے عملہ نہ نبیڑے ہونے۔ کتنے منٹ ہو؟ منٹ۔ اس دن ہمارے اعمال کی بدولت ہماری مغفرت یا بخشش ہوگی، کسی کے بھروسے پہ نہ رگے اس دنیا میں، کسی کے کاندھے پہ رکھ کر بندوق نہ چلائیں، اپنے اعمال کو اپنی بندوق بنائیں، اپنے اعمال کو اپنا غرور بنائیں۔ وہ اعمال کیا گئے؟ ایک عام مسلمان اپنی بخشش کیسے کروا سکتا ہے؟ 5 وقت نماز ادا کرے اپنے وقت پر، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اپنے حلقہ احباب کو دیکھے جس میں وہ رہتا ہے، ماں باپ میں رہتا ہے، بیوی بچوں میں رہتا ہے، کاروباری شراکت داروں میں رہتا ہے، بس ان سب کے حقوق پورے کرے، بات کرے تو سچ بولے، دل کے اندر حسد، بغض، نفرت، کینہ، اناد، اس کا خاتمہ کرے، اسی کو جنتی کہتے ہیں، یہی علامات ہے جنت میں جانے کے۔ تو اس لیے پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم پڑھے لکھا ہونا، ہمارا دولت مند ہونا، ہمارا شہرت یافتہ ہونا، یہ سب درے کا درا رہ جائے گا۔ اس دن پھر لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو وہی کچھ ملنا ہے جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ اگر نمازیں پڑھی ہیں تو جنت، نمازیں نہیں پڑھی تو جہنم۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو غلط فہمیوں سے نکلنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعوی محبت مصطفیٰ اور اپنے اعمال ان دونوں کو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا ثابت کر جو دنیا میں اپنے بھائی پہ لگا کے آیا، ایک وہ بات جس کا وجود ہی نہیں، جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اسے کہاں سے ثابت کیا جائے گا؟ جب ثابت نہیں ہو سکے گا تو پھر پل صراط بھی عبور نہیں ہو سکے گا۔ اس موضوع کو آگے لے کر چلیے، ایک طرف ہے محبت مصطفیٰ، ایک طرف ہے ہمارا عمل۔ اب ہمارا عمل ایک ہے لوگوں سے قرض لے آنا اور طریق کا تعین کرنا کہ فلاں طریق تک تجھے یہ تیرا قرض واپس کیا جائے گا، باوجود استطاعت کے، باوجود پیسہ موجود ہونے کے ہم تنگ کرتے ہیں، ہم وہ وقت پہ قرض نہیں دیتے، تو یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے پھر، کیونکہ محبت مصطفیٰ ہمیں یہ سبق دے رکھی ہے کہ ہم نے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے،
آپ کی آواز بہت ڈسٹرب کر رہی ہے جی، مکمل خاموش ہو جائیں۔ مکمل خاموشی ہونی چاہیے اوپر۔ ایک طرف ہے دعوی محبت مصطفیٰ، دوسری طرف ہے ہمارا عمل کہ وعدوں کی پاسداری نہیں ہے تو پھر محبت مصطفیٰ کا دعویٰ یہ قابل قبول۔ سنیے ایک قرض کے متعلق حدیث، اور اس ہستی کو دیکھیے گا، اس شخصیت کو دیکھیے گا، اور آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، یہودی آیا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا اس نے۔ کس کو؟ سب بولو کس کو؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ موضوع سمجھ آئے آپ کو۔ کس کو؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں کہ پاس سیدنا عمر ابن خطاب موجود ہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اس یہودی کو پکڑنے لگے کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں نے اس سے قرضہ لیا تھا، اگرچہ یہ اپنے وعدے کی تکمیل سے پہلے آ گیا ہے، ابھی وہ ڈیٹ آئی نہیں، وہ وعدہ آیا نہیں، لیکن یہودی کے دل میں نفرت تھی نبی علیہ السلام کی، اس لیے اس نے یہ عمل کیا۔ پھر وہ قرض واپس کیا گیا۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایک ہے دعوی محبت، ایک ہے ہمارا عمل۔ ہمارا عمل ہے والد نے کوئی بات کہہ دی جو ہمارے دل کو اچھی نہ لگی، آنکھیں دکھانا شروع کر دی، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، کہنا ماننا چھوڑ دیا، اور ایسے جملوں کا اظہار زبان سے کیا کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ کیا ابا جی تسی میرے تے کوئی وکھرا سان کیتا ہے؟ ساریاں دے ابے خرچ کردے نے، ساریاں دے ابے تعلیم تے پیسے لاندے نے، ساریاں دے ابے کپڑ لے کے دیندے نے، آپ نے کوئی علیحدہ میرے اوپر احسان کیا گیا؟ یہ ہے جو دعوی محبت کے خلاف آ گیا ہمارا۔ اس موضوع کو اور آگے لے کر چلیں۔ ایک طرف ہے دعوی محبت مصطفیٰ، دوسری طرف ہے آج ہماری محفلیں، 5 10 15 20 بندے بیٹھے ایک مجلس میں۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا مستقبل کیسے اچھا ہوگا، بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری عبادات کیسی ہیں، بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے معاملات کیسے گئے، بات تو یہ ہونی چاہیے تھی تیرے فلاں 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 کا کیا حال ہے، لیکن باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کردار کشی۔ ہماری محفلوں کا موضوع کیا گیا؟ غیبت۔ ہماری محفلوں کا موضوع کیا گیا؟ چغلی۔ یہ دعوی محبت مصطفیٰ کے خلاف آ گیا۔ ایک طرف ہے دعوی محبت مصطفیٰ، دوسری طرف ہے ہمارا عمل۔ راستے میں چل رہے گئے، ہماری نظریں نیچے نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم غلط اور گندی نظروں سے اپنی ماؤں بہنوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ سنیے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ایک گروہ جہنمیوں کا وہ ہوگا کہ جن کے سامنے دسترخوان لگا ہوگا، اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ وہ جہنمی کھانا کھائے، اچھے اچھے مشروبات پیے، وہ اپنے جسم سے گوشت کو نوچ رکھا ہوگا اور کھا رکھا ہوگا، اور مشروب پینے کی بجائے اپنا خون اور پیپ پی رہا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے مرشد کائنات صلی اللہ، میرے نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی گندی نظروں سے دوسروں کی بہنوں کو دیکھا کرتے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو گندی نظروں سے مردوں کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ تو اس لیے جب بازار میں چلیں ہماری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے،
اگر میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے میری ماں بہن کو اپنا رستہ بدلنا پڑ رہا ہے نا، تو بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، پھر مجھ میں اور آپ میں وہ 4 ٹانگوں والا جو ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے رستے بدلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے راستوں کا تعین تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ چل رہے گئے، میرے اور آپ کی وجہ سے ہماری ماں بہن کو اپنا رستہ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ایک طرف ہے دعوی محبت مصطفیٰ، دوسری طرف ہے ہمارا عمل۔ دعوی محبت مصطفیٰ کیا کہتا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ تیرے کاموں میں پڑ جائے، دنیا کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں، تیرے قدموں کی چال مسجد کی طرف ہونی چاہیے، تیرے مہمان، تیرا تعلق، تیرے کاروبار، تیری بیماری یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا جہاد کا کہ دشمن کی تلواریں تمہارے سروں کے اوپر ہیں، مقابلے میں آئے پڑے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اگر تم 100 مجاہد ہو نا تو 50 نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، 50 نے نماز پڑھنی ہے۔ وقت جہاد بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم استاد جی کی کریے، صبح بڑا نگ چڑھیا ہوتا ہے، کمبل نان تے دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے میاں، لیکن یہ جو دعوی محبت مصطفیٰ ہے نا، پھر یہ فضول ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں ہم۔ وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا میں خواہشات تو کفار نے پوری کرنی ہے، یہ جگہ ہماری خواہشات کی تکمیل کی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنی خواہشات پوری کرنے نہیں آئے۔ اگر دولت مل جائے تو شکر الحمدللہ، اولاد اچھی ہو جائے شکر الحمدللہ، تجارت میں نفع گئے شکر الحمدللہ، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے دنیا میں۔ ہمارے لیے تو قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ قیدی نے جیل سپریڈنٹ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا ہوتا، جو سپریڈنٹ کہتا ہے وہی اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آج ایک مومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کتاب نے کہا۔ یا تو اس کتاب کا اپنے سے تعلق ختم کر دیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں، پھر نہ نمازیں پڑھیں ہم، پھر نہ ماں باپ کی عزت کریں ہم، پھر نہ لوگوں کی وعدوں کی پاسداری کریں ہم، پھر نہ ہم سچ بولیں، پھر نہ ہم غیبت سے بچیں، پھر وہ کہتے ہیں نا جدھر منہ چکیا چکی رکھو، پھر جو دل میں آتا ہے کریں ہم۔ لیکن اگر اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے نا، پھر میری کوئی مرضی نہیں ہے، پھر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے وجود پر مرضی صرف قرآن کی چلے گی اور محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم میں سے کوئی طبی موت مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں مرے گا، کوئی کینسر کی صورت میں مرے گا، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے مرے گا، کوئی شوگر کی وجہ سے مرے گا، کوئی بم بلاسٹ ہونے کی صورت میں مرے گا، کوئی درندوں کی خوراک بن جائے گا، کوئی پانی کے اندر غوطہ زن ہونے کی وجہ سے مر جائے گا۔ کسی نہ کسی صورت میں ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، پھر ہم ایک ایسی اندھیری قبر میں چلے جائیں گے کہ جس میں میرا اللہ پوچھے گا، پھر بتا میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تمہیں شہرت دی تھی، میں نے تجھے تیرے گناہوں کے باوجود تیری آنکھوں کو سلامت رکھا تھا، تیرے جھوٹ اور بکواسیات کے باوجود تیری زبان کو سلامت رکھا تھا، تیرے ہاتھوں کے ظلم کے باوجود میں نے اسے سلامت رکھا تھا، تیرے رشوت سود کھانے کے باوجود میں نے تیرے پیٹ کو سلامت رکھا تھا، تو بتا میاں تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اس وقت پتہ کیا جواب ہوگا؟ سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ کہتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جس دن دیکھیں گے لوگ عذاب کو، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے ظالم لوگ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، منافق کہیں گے، نہ ظالم کہیں گے، چاہے وہ کفر کی صورت میں گئے، مشرک کی صورت میں گئے، منافقت کی صورت میں گئے، یا نبی کا کلمہ پڑھنے کی صورت میں کوئی ظلم کر رہا ہے۔ جس صورت میں بھی کوئی ظلم کر کے آئے گا وہ کہے گا
اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ لٹا، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، میں دنیا میں جا کے تیرے رسول کی اتباع کروں گا۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، وہ ایسی بڑی قسمیں اٹھائے گا اللہ کے سامنے کہ پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دے، لیکن اس وقت یہ قسمیں اٹھانا، اس وقت یہ پشیمانی، اس وقت یہ اعتراف جرم کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابراہیم صورت میں اللہ کہتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم، آنکھیں جھک جائیں گی، سر جھک جائیں گے، شرم میں پانی پانی، پچھتاوے میں پانی پانی بندہ ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ نے یہ نہیں کہا کافر مشرک منافق یہ میری گرفت میں آئیں گے، نا، اللہ نے کہا مجرم، غیبت کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، مال میں ملاوٹ